إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام سمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي الشافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء قال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسيع خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنت يا بسأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بجهلهن إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صادمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يخلق السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي وقد أذن لي أن أدخل معكم قلت أذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد
فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالة نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بهم الملائکة واستغفرت لهم من ان يتفرقوا فقال علی علیہ السلام اذا والله فزنا فاز شیعتنا رب الكعبہ فقال برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالة نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم اللہ فرج اللہ ہما ولا محموم اللہ کشف اللہ غما ولا طالب حاجت اللہ خض اللہ حاجتا فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وسوئدنا کذالک شیعتنا فازوا وسوئدوا فی الدنیا والآخرت رب الکعبہ اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارا جگر سلوار اللهم صل على محمد وآل محمد. لحد پہ آئی ہے بے کس تیری بہن میاں لحد پہ آئی ہے بے کس تیری بہن میاں کرے گی اربعین جائے گی پھر وطن میاں کرے گی اربعین جائے گی پھر وطن میاں زمین گرم پہ دیکھا ہے تیرے لاشے کو زمین گرم پہ دیکھا ہے تیرے لاشے کو میں تیرے دادی تیری لاش بے کفن میاں میں تیرے دادی تیری لاش بے کفن میاں ردائی چن گئی گزرے ہے شام و کوفہ سے ردائی چن گئی گزرے ہے شام و کوفہ سے ہماری بازو میں باندھی گئی رسن میاں ہماری بازو میں باندھی گئی رسن میاں سکینہ مر گئی زندہ میں سے کرن جو علم سکینہ مر گئی زندہ میں سے کرن جو علم میں اس کو چھوڑ کے جاتی ہوں اب وطن میاں میں اس کو چھوڑ کے جاتی ہوں اب وطن میاں بوقت دفن جدا لاش سے میں کر نہ سکیم بوقت دفن جدا لاش سے میں کر نہ سکیم لہو برات سکینہ کا پیرہن میاں
تسلی کیسے دوں سمجھا کس طرح اس کو کہ میری ساتھ ہے ایک رات کی دلہن میاں، کہ میری ساتھ ہے ایک رات کی دلہن میاں، جو پوچھے فاطمہ صغرا مدینے میں تم کو، جو پوچھے فاطمہ صغرا مدینے میں تم کو، تو کیا جواب دے غم زدہ بہن میاں، تو کیا جواب دے غم زدہ بہن میاں، کچھ اور تو نہیں سوغات میرے وطن، کچھ اور تو نہیں سوغات میرے وطن، رسن کی نیند ہے اور تیرا پیرہن میاں، رسن کی نیند ہے اور تیرا پیرہن میاں، اٹھی رشید لحد سے یہ کہ بنت علی، اٹھی رشید لحد سے یہ کہ بنت علی، میں جا رہی ہوں خدا حافظ اب وطن میاں، میں جا رہی ہوں خدا حافظ اب وطن میاں، لحد پہ آئی ہے بے کاس تیری بہن میاں، کرے گی اربعین جائے گی پھر وطن میاں۔ بارہ دیگر صلوات۔ قبر شیبہ رو رو کر بین کرتی تھی زینب، گھر لٹا کے مقتل میں، اب وطن چلی زینب، کر کے آپ کا چہلم لے کے ساتھ کنبے کو جائے گی مدینے کو، بھائی آپ کی زینب، بعد تیرے بھائی اتنے ظلم تھے پہ ہم،
مجھ کو دو گھڑی زینب، تو نے دھوپ سے مجھ کو ہر گھڑی رکھا محفوظ، تیرا دھوپ میں لاشا کو زندہ رہ گئی زینب، تجھ سے کرتا ہے التجا رشید اتنی، کربلا سے پہنچا، دختر علی زینب قبر شیپا رو رو کر بین کرتی تھی زینب، گھر لٹا کے مقتل میں اب وطن چلی۔ سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا ہائے حسین، سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا ہائے حسین، ظالموں نے تجھے پانی نہ دیا ہائے حسین، سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا ہائے حسین، علی اکبر نے تیرے سامنے برچھی سامنے برچھی کھائے، قتل اصغر تیرے ہاتھوں بہوا ہائے حسین، سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا ہائے حسین، نہ رہا کوئی جنازے کا اٹھانے والا، تن زخمی تیرا تیروں پر رہا ہائے حسین، سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا ہائے حسین،
ہی نہ تھا ہائے حسین سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا ہائے حسین جل گئے خیمے چینی چادر سامان لٹا بعد تیرے ہوئے ہم پر یہ جفا ہائے حسین سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا ہائے حسین جس جگہ خیمہ زینب تھا وہاں سے اب تک رات کو آتی ہے کانوں میں صدا ہائے حسین مومن اس سائڈ پہ بیٹھے تشریف فرمائیں. ہم سے گزارش ہے کہ پلیز ادھر تشریف لا لیں تاکہ یہاں کا جگہ پہلے پر ہو جائے، پھر اس کے بعد ادھر صلوات و محمد فاتحہ. جب ابن بو تراب بروئے زمیں گرا، بے دست ہو کے خاک پہ وہ میں جبھی گرا، اور ہاتھ ایک طرف علم شے کہیں گرا، چلائی فاطمہ کے میرا ناز نہیں گرا، چلائی فاطمہ کے میرا ناز نہیں گرا. کٹتا ہے کوئی دم سر اس نوجوان کا، مٹا ہے اب نشان علی کے نشان کا، مٹا ہے اب نشان علی کے نشان کا. سنتے اس صدا کے شہنشاہ بہروبار، دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر، کانپے جو پاؤں تھام لیا بازوئے پسر، چلاتے دیکھا ولی اکبر چلے کدھر، چلاتے دیکھا ولی اکبر چلے کدھر. مجمع ہٹاؤ فوجے ستم کا ترائی سے، بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے، بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے. اکبر اجڑ گیا میرا گھر وا مصیبت، اکبر اجڑ گیا میرا گھر وا مصیبت، سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر وا مصیبت، سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر وا مصیبت. آج تازہ رے آقا انعامدار، حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں، حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نے صدمے ہے جاکنی کے، فضو اس جدائی کے، بھائی کا داغ مجھے کوئی دل سے بھائی کے، بھائی کا داغ مجھے کوئی دل سے بھائی کے، بھائی کا داغ مجھے کوئی دل سے بھائی کے. یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر، کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر، ٹپ کے مجا سے خون کے خطرے ادھر ادھر، کس یاد سے حسین پگی آخری نظر، کس یاد سے حسین پگی آخری نظر. من کا چھبی کا ڈھل گیا، بھائی
भाई के सामने भाई का दम निकल गया भाई के सामने भाई का दम निकल गया लो मेरा कुछ बात करो मैं तुम बाफिदा मेरे भी लड़वा मुजरा लो मेरा मैं को कजली मजा हम शीर तुम्हारी जाए हूँ जिना से छुड़ा कर आए हो जिंदान से छुड़ा कर आए हो क्या सोते हो रेती पपड़े रोते हैं वतन आवारा खड़े तस्कीन तो है दुखदार तस्कीन तो है दुखदार भरे मेरे बेरवा मुजरा लो मेरा कहती कैसे छुट गया ये है ज़ैनब सदमे दिल पर उठाई है ज़ैनब खबर शय की बनाई है ज़ैनब कुछ यादी मकला यादी मकला यादी मकला लो कबर भाई खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया सब भाई मैं हुसैना फलक सताई हूँ तुमसे मिलने यहाँ मैं आयो और लुटे काफिले को लायो भाई क्या क्या सीता भाई क्या क्या सीता भाई क्या क्या सीता शाम तक नंगे सर गई ज़ैनब क्यों ना पहले ईमान क्यों ना पहले ईमान क्यों ना पहले ईमान गई ज़ैनब उठ के देखो तो एक नजर भाई टुकड़े सदमों से है जिगर भाई हो गया है सफेद सर भाई झुकाई है झुकाई है झुकाई है कमर भाई अरे वादा पूरा
محنتوں سے یہ گھر بسائی تھی میں نے دولت یہ ماں سے پائی تھی ہو گئی دفن جو کمائی تھی اب ہو کیوں کا میری بسر بھائی ہائے قسمت سے جا ہائے قسمت سے جا اپنا اٹھ کے یہاں سے جاؤں گی خبر بالوں سے اپنے جھاڑوں گی پھول ہر صبح میں چڑھاؤں گی شمع راتوں کو میں جلاؤں گی یوں ہی ہو جائے گی بسر بھائی کیا کرے جی کے نام کیا کرے جی کے نام کیا کرے جی کے نام شاہ زمان پھری بازار ریشام میں زینب گئے دربار آئی دربار آئی دربار آئی دربار آئی زینب اس سے برگشتہ خوب کی تو میری عزت و تخیر سر سے چادر چینی میں ہوئی تشیر پھری بازار میں ہو کیسی اور بھی کو سناؤ کیا بھائی اپنے بازو دکھا اپنے بازو دکھا اپنے بازو دکھا کھچواتے تھے شتار کی بہار ظلم پر ظلم اٹھایا دانے اس کو کوڑے لگا اس کو کوڑے لگا اس کو کوڑے لگا جمع کیا ہم کو داخل زندہ روشنی تھی وہاں رو کے کہتی تھی یہ سکینہ جہاں کہیں یہاں سے لے چلو پھوپھی اماں مجھ سے بردار ہو نہیں سکتی مایا دھیرے میں سو مایا دھیرے میں سو مایا دھیرے میں سو
اتنے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں محلہ سورہ فاتحہ کی نماز سے نواب ولایہ جنگ مرحوم نواب سید عباس حسین، سید علی محمد موسوی، سید علی عباس حسین، سید مبارک علی خان اور بانی مجلس کے جملہ اموات گزشتگان کو شامل کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم درود پڑھ لیجیے آواز سے بلند سے صلی اللہ ایک مرتبہ اور سلام پڑھ لیجیے آواز سے اللہم صلی اللہ محمد و آلہ ایک مرتبہ اور سلام پڑھیے اللہم صلی اللہ محمد و آلہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق و عواقب الامر نحمدہ علی عظیم احسان و نیر برہان نوامی فضلہ وامتنانہ حمداً یکون لحقہ قضا ولشکرہ ادا لم یولد سبحانہ فیکون فی العز مشارکہ ولم یلد فیکون مورثاً ہالکہ لم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتعاورہ زیادۃ ولا نقصان جلت عظمتہ والصلاۃ والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین، الطاہرین، المعصومین، المظلومین، 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 المظلومین،
أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون سلام عزیزان محترم، آج کی یہ مجلس عزا اور بانی عزا کی جانب سے گزارش کی گئی ہے کہ شہزادی زینب پر مجلس پڑھ دی جائے، تو ظاہر ہے کہ بانی عزا کا ذاکر پہ بڑا حق ہوتا ہے، اور ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بانی جس موضوع کا انتخاب کرے اس کو بیان کر دیا جائے، اور بزرگوں کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب مجلس کے لیے کسی کو مدعو کیا جاتا تھا تو پوچھا جاتا بھئی موضوع کیا ہوگا، اب تو کچھ اور ہی پوچھا جاتا ہے۔ تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا پر گفتگو کرنا ہے، تو جتنی دیر بھی آپ سے بات ہوگی کوشش اسی عمل کی ہے کہ ایک ایک جملہ جو ادا ہو اس کا محور صرف اور صرف بی بی پاک کی ذات ہو۔ چار مجلسیں تو مجھے آج پڑھنا ہے نا، آپ لوگوں کو تو نہیں پڑھنا ہے، ذرا سا درود پڑھیے بدل۔ سورہ شعراء 26واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی میں نے 10 اور 11 آیت کو پڑھا ہے، یعنی سورہ نمبر 26 اور ورس نمبر 10 اور 11، یعنی یہ آیت 10 سے اور آیت 17 تک، یعنی ورس نمبر 10 ٹو ورس نمبر 17، یہ 7 کی 7 آیتیں جو ہیں اس کو موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے اپنے حبیب سے، وَإِذْ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اس یاد رکھیے قرآن میں جہاں بھی آتا ہے یہ کلمہ تذکر ہے، کہ جہاں پر کوئی چیز یاد دلائی جا رہی ہے، کوئی واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، جہاں بھی وَإِذْ قرآن میں آئے اس سے مراد کلمہ تذکر ہوتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے کہ اگر یہاں پر جو حضرات مجلس میں بیٹھے ہیں تو جو آئے ہی نہیں ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی ذرا یاد کیجئے کہ کیا پڑھا گیا تھا، تو ابس بات ہے نا۔ کلمہ تذکر اسی کے لیے استعمال ہوگا کہ جو یہاں موجود ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی تھی۔ اگر ذات مصطفیٰ موجود ہی اس وقت نہیں تھی تو یاد کیسے کرایا جا رہا؟ تو
تو بس جو انبیاء ما سبق کے سامنے حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور یاد کرو کہ جب موسیٰ کو کہا کہ ظالم کے دربار میں تمہیں جانا ہے، فرعون کے دربار میں جانا ہے. قوم فرعون الا یتقون، تاکہ تم فرعون کو جا کر ڈراؤ، اس کو دین کی نصیحت کرو. اب جب اللہ نے کہا موسیٰ سے کہ جاؤ فرعون کے دربار میں، تو موسیٰ کہنے لگے یضیق صدری ولا ینطلق لسانی، کا پروردگار میرا تو سینہ بھی کمزور ہے، لا ینطلق لسانی، میری تو زبان بھی کام نہیں کرتی ہے. پیچھے والے ساتھ نہیں دینے کا وجہ آواز نہیں پہنچ رہی. دیکھیے اہل بیت کا جب ذکر ہو تو چہرے بھی کھلے ہوئے ہونا چاہیے. یہ وہ نعمت ہے جو دنیا میں کسی کو میسر نہیں ہے. آپ کے ہر آن اپنے چہروں سے بھی شکر ادا کیا کریں کہ اہل بیت کی مودت کی نعمت آپ کو کا پروردگار میرا تو سینہ بھی کمزور ہے، میری تو زبان بھی نہیں چلتی ہے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، اور میں نے ان کا ایک بندہ مار دیا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ اب میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیں. اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، عصمت ہے، علم لدنی ہے، کمالات الہی موجود ہیں. جب ظالم کے دربار میں جانے کی بات آ رہی ہے تنہا نہیں جانا ہے، ہارون کو ساتھ لے کر جانا ہے. اور پھر بھی کہہ رہے ہیں میرا سینہ کمزور ہے، میری زبان میں لکنت ہے، اگر جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ قتل نہ کر دیں. تو کہنے والا اللہ ہے، اللہ بھیج رہا ہے کہ تمہیں ظالم کے دربار میں جانا. کہنے والا اللہ ہے کہ تمہیں ظالم کے دربار میں جانا ہے، اور اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ میرا سینہ بھی کمزور ہے، میری زبان بھی کام نہیں کرتی، مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے. وہاں کہنے والا اللہ ہے، یہاں کہنے والا بشر ہے. آواز ایسی تھوڑا صحیح کریں، ذرا سے درود پڑھیے بابا. وہاں کہنے والا خدا ہے، یہاں کہنے والا بشر ہے. وہاں موسیٰ ہیں جو صاحب شریعت ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ فرعون کے دربار میں، تو قتل کا بھی ڈر ہے، جان کا بھی ڈر ہے، سینہ بھی کمزور ہے، زبان بھی حرکت نہیں کرتی. یعنی کلیم اللہ ہو کر ظالم کے دربار میں جس کی زبان حرکت نہ کرے اسے موسیٰ کہتے ہیں. اور ظالم کے دربار میں تنہا کھڑے ہو کر جو زبان قرآن میں بات کرے اسے جو ہے یا نہیں ہے جناب، جو تنہا کھڑے ہو. اس کو تھوڑا سا ایکو بہتر کریں، آواز گھٹ رہی ہے، بہت سینے میں ہمارے بڑا. ذرا سا دور پڑھیے ایک مرتبہ بلند آواز. آواز کو بڑھانے میں کنجوسی نہ کیا کریں، تو ہمیں بولنے میں آسان. تو تنہا ہے، وہاں کہہ رہے ہیں زبان کام نہیں کرتی، کلیم اللہ ہو کے زبان کام نہ کرے اسے موسیٰ کہتے ہیں. اور جو ظالم کے دربار میں زبان قرآن میں گفتگو کرے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں.
اور انداز کیا ہے کہ جب کہنے والے نے کہا عرض کر چکا ہوں کہ اگر آج میرے اجداد ہوتے تو دیکھتے کہ کیسے میں نے اپنے اجداد کے قتل کا بدر کا بدلہ لے لیا. اتنے میں زینب عالیہ نے قرآن کی آیت پڑھی, آیت کو نکالا سورہ آل عمران سے. یعنی جو انتخاب آیت بھی خود کرے, انتخاب آیت وہی کر سکتا ہے کہ جس کی پوری قرآن پہ نگاہ ہو. سورہ آل عمران سے آیت کو نکالا اور ایک مرتبہ کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. قرآن کہہ رہا ہے کافر یہ گمان نہ کریں. بھائی وہ پوری رسول اللہ کی خلافت کا چیمپئن بنا بیٹھا ہے اور زینب یہ کہہ رہی ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ. زینب کون سی آیت پڑھ رہی ہیں؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کافر یہ گمان نہ کریں. پوری خلافت کو ایک آیت سے جو زمین بوس کر دے اسے زینب کہتے ہیں. توجہ آئی نہیں ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. نوجوان جا کے دیکھیں سورہ نمبر 3 ورس نمبر 179, سورہ آل عمران ورس نمبر 179 جا کے دیکھا کریں. نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں ہوم ورک کیا کریں, جو آیات مجلس میں پڑھی جائیں اس کو جا کے ریویو کیا کریں, جو زبان آپ کو آتی ہے اسی میں جا کے دیکھا کریں. اس کے بعد کہا کہ کافر یہ گمان نہ کریں. کیا گمان نہ کریں؟ کہ جو ہم نے ان کو زندگی دی ہے یہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ہے. ایسا نہیں ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین. ہم نے جو ان کو حیات دی ہے یہ اس لیے نہیں دی ہے کہ انہوں نے کوئی نیک کام کیے ہیں, انہوں نے کوئی کار خیر انجام دیا ہے. یزید کہہ رہا ہے کہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس نے تمہارے بھائی کو قتل کیا, تمہارے خاندان والوں کو قتل کیا اور ہمیں فاتح بنایا. زینب یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ قرآن میں سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے کہ جن کو زندگی دی ہے وہ یہ گمان نہ کرے کہ اس لیے انہیں زندگی دی ہے کہ ان کی بڑی نیکیاں ہیں, ان کے بڑے کار خیر ہیں. انما نملی لہم لیزدادوا اثما, اس لیے زندگی دی ہے تاکہ جو گناہ تم نے نہیں کیے ہیں مرنے سے پہلے وہ بھی کر لو. قرآن بول رہا ہے. زینب قرآن کو انٹرپریٹ کر رہی ہیں, کہا اس لیے تمہیں یہ زندگی دی ہے تاکہ جو گناہ تم نے نہیں کیے مرنے سے پہلے وہ بھی کر گزرے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ, اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. سب کے لیے دردناک عذاب ہے, ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ ذاکر کو 24 گھنٹے بھوکا پیاسا رکھے شکایت نہیں ہے, ساؤنڈ سسٹم صحیح نہ ہو تو ہمارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. ذرا سا دور پڑیے ایک مرتبہ. اس لیے یہ مہلت دی ہے تاکہ جو گناہ نہیں کیے, توجہ میری طرف رہے, وہ بھی کر گزرو. تو وہاں موسیٰ کی زبان نہیں چلتی, یہاں زینب زبان قرآن میں بات کر رہی ہے. وہاں موسیٰ کہہ رہے ہیں سینہ کمزور ہے, یہاں زینب قرآن سکھا رہی ہے. وہاں بھیجنے والا اللہ ہے, یہاں بھیجنے والا بشر ہے. وہاں اللہ نے موسیٰ کو کہا ظالم کے دربار میں جانا ہے, یہاں حسین نے زینب کو کہا. جو ہے یا نہیں ہے؟ یہاں حسین نے زینب کو کہا کہ ظالم کے دربار میں جانا ہے.
تو جو تنہا ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کے قرآن سنائے. موسیٰ کے تو بہت سے حمایتی وہاں پہ تھے, زینب عالیہ کا تو کوئی حمایتی موجود نہیں ہے. اسی لیے سید سجاد نے کہا کہ انتی عالمہ غیر المعلمہ, انتی فاہمہ غیر المفاہمہ. کہ پھپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, آپ فاہمہ غیر مفاہمہ ہیں. یہ دلیل عصمت زینب یہ دلیل عصمت زینب عالیہ ہے. آیت اللہ نور الدین جزائری جو 13 ہجرہ کے صاحب رسالہ مرجع گزرے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی الخصائص الزینبیہ. اس کتاب میں انہوں نے مقدمے میں زینب عالیہ کے لیے ایک جملہ لکھا ہے, ان اللہ زین العرش باسماء الخمسۃ الطیبہ کما زینا لوح المحفوظ باسم زینب کبریٰ. کا اللہ نے عرش کو پنجتن کے نام سے زینت دی اور استقرار بخشا. چھٹے امام سے جب پوچھا جب عرش پہ ستون نہیں ہے تو رکا ہوا کیسے ہے؟ امام نے کہا جب اللہ نے خلق کیا تھا تو استقرار نہیں تھا, رکا ہوا نہیں تھا, سکوت نہیں تھا. جب ہم پنجتن کے نام لکھے تو ساکت ہو گیا. اور نور الدین جزائری کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جس طرح سے عرش کو زینت دی ہے پنجتن کے ناموں سے, اسی طرح سے لوح محفوظ کو زینت دی ہے زینب عالیہ کے نام سے. عرش پہ لکھے ہیں پنجتن کے نام, لوح محفوظ پہ لکھے ہیں زینب عالیہ کے نام. اب پتا چلا کہ لوح محفوظ کے لیے یہ جملہ کیوں لکھا ہوا ہے, لا یلمسہ الملائکہ المقربون. لوح محفوظ اتنا طاہر ہے کہ جس کو مقرب فرشتے بھی مس نہیں کر سکتے ہیں, تو جس کو ملائکہ مقربین جس کے نام کو مس نہ کر سکے اسے زینب بنت علی کہتے. ملائکہ مقربین جس کو مس نہیں کر سکتے. تو اب ایک طرف جب موسیٰ جائیں دربار میں اور کہیں کہ میری زبان کام نہیں کرتی تو فرعون کو ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے, تو قرآن نے کہا نہیں تمہیں جانا ہے, لازمی طور پر جانا ہے. فاتح فرعون, اور ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں, ہم تمہیں اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں. وہاں نگاہ الہی میں ہیں. قرآن ضمانت دے رہا ہے کہ ہم پیچھے موجود ہیں, پھر بھی خوف ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کیا ایک آدمی مارا ہے؟ یہی مولا علی نے کہا تھا کہ موسیٰ نے تو ایک آدمی مارا تھا, اور جب قرآن نے کہا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں تو کہا مجھے خوف ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیں. کہا میں نے تو مکے والوں کے مشرکوں کو چن چن کے مارا تھا. جب مجھے رسول نے کہا کہ جاؤ مکے سورہ برات پڑھنے کے لیے تو میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے خوف ہے کہ مکے والے مجھے. تو موسیٰ کہاں, علی کہاں, موسیٰ کہاں, زینب کہاں. تو اب اگر زینب عالیہ کو سمجھنا ہے تو یہاں تقابل ہو کہ آدم کہاں ہے, زینب کہاں ہے. نوح کہاں ہے اور زینب کہاں ہے. موسیٰ کا مقام کیا ہے اور زینب کا مقام کیا ہے. ابراہیم کا مقام کیا ہے اور زینب عالیہ کا مقام کیا ہے. اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے قرآن, فاتح فرعون. قرآن کے بغیر بات نہیں ہو سکتی. جا کے دیکھیے سورہ شعراء 26 سورہ آیت کا جاؤ تو فاتح فرعون وقولا
اور تم دونوں جاؤ. اب یہاں دیکھیے کمال کیا ہے. پہلے جتنے صیغے آئے تثنیہ کیا ہے. تثنیہ سمجھتے ہیں نا, عربی میں ساری زبانوں میں واحد جمع ہے, عربی میں واحد تثنیہ جمع. واحد ایک, تثنیہ دو کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے, اور جمع دو سے زیادہ. تو کہا فاتحہ تم دونوں جاؤ, فقولا اور تم دونوں فرعون سے کہنا. ابھی تک ضمیر جمع کی آ رہی, تثنیہ کی آ رہی. تم دونوں جاؤ, فقولا اور تم دونوں کہنا. کیا کہنا؟ انا رسول رب العالمین, کہ ہم دونوں اللہ کا رسول ہیں. یار میں بیمار ہو جاؤں گا اگر یہ بات نہیں پہنچی. توجہ ہے یا نہیں؟ بابا یہ جواہر ہیں قرآن کے, یہ ایسے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں دفتر کے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ تم دونوں جاؤ, فاتحہ فرعون, فقولا تم دونوں کہنا. کیا کہنا؟ اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا نا, قرآن یہ کہتا کہ تم دونوں کہنا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انا رسول رب العالمین, ہم دونوں اللہ کا رسول ہیں. یعنی ظاہر میں نظر آتے ہیں دو, توجہ ہے. سب تک بات پہنچنی چاہیے, خالی نہیں کہ آگے والے سمجھ لیں اور چلو جی ہو جائے. ایک ایک آدمی جب تک سمجھ کے نکلے گا نہیں, میں جانے نہیں دوں گا. انا رسول رب العالمین, ہم اللہ کا رسول ہیں. یہ یہاں واحد کیسے ہو گیا؟ اس کا معنی ہے موسیٰ اور ہارون ظاہر میں دو ہیں, حقیقت میں ایک ہے. جسم دو ہے, جان ایک ہے, نظر دو آتے ہیں, حقیقت ایک ہے. یعنی نبی اور اس کے وسیع کے درمیان یہ ہوتا ہے. قرآن ہے, قرآن میں آپ کو کوئی کتابچیاں تو نہیں سنا رہا ہوں بھائی. نظر آتے ہیں دو, حقیقت میں ایک. یعنی موسیٰ اور ہارون قرآن کی نگاہ میں ظاہر میں دو ہیں, حقیقت امر ایک ہے. تو اب جا کے دیکھیے جو کسی حدیث کو بھی صحیح نہیں مانتا مولا علی کی شان میں, وہ اس حدیث کو لازمی مانتا ہے. ابن تیمیہ نے بھی اس کو مانا ہے. جس نے کچھ نہیں مانا اس نے بھی حدیث منزلت کو مانا ہے کہ پیغمبر نے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ انہو لا نبی بعدی. علی میری تجھ سے یہی نسبت ہے کہ میں موسیٰ ہوں, تو ہارون ہے. بھائی ایک طرف قرآن ہے, ایک طرف صحیح السند حدیث ہے جس کو عالم اسلام نے مانا ہے. اسے کہتے ہیں استدلال, اسے کہتے ہیں آرگیومنٹ. مجلس قصے کہانیاں سنانے کا نام نہیں ہے, مجلس آرگیومنٹ دینے کا نام ہے. جو ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے آرگیومنٹ. ایک طرف ہے قرآن, ایک طرف ہے حدیث منزلت. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ اور ہارون حقیقت میں ایک ہے, نظر دو آتے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں میری علی سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے ہے. اس کا معنی ہے جس طرح سورہ شعراء کے اندر موسیٰ اور ہارون نظر دو آتے ہیں, حقیقت میں ایک ہے, اسی طرح سے محمد اور علی نظر دو آتے ہیں, حقیقت میں ایک. ادھر ہے قرآن, ادھر ہے حدیث منزلت. تو اب جب حدیث منزلت کو سورہ شعراء کی اس آیت سے ملائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟
نہ قرآن کا عالم اسلام انکار کر سکتا ہے، نہ حدیث منزلت کا انکار کر سکتا ہے کہ نبی نے کہا میں موسیٰ ہوں، علی تو ہارون ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ علی اور محمد بھی ظاہر میں دو ہیں، حقیقت نور ایک ہے۔ اب سمجھیے کیوں کہا تھا جسموں کا جسمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، دموں کا۔ بھائی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو قرآن سے باہر ہو، وہ فضیلت ہی ان 14 کی نہیں ہے جو قرآن سے باہر ہو۔ یہی امام نے کہا تھا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دنیا ہمیں قرآن کے علاوہ کہیں اور ڈھونڈتی ہے، دنیا ہمیں قرآن کے علاوہ کہیں اور تلاش کرتی ہے۔ تو جب سورہ شعراء یہ کہے کہ ظاہر میں دو ہیں حقیقت میں ایک، تو اس کا معنی ہے محمد اور علی اگر موسیٰ اور ہارون کی نسبت رکھتے ہیں تو حقیقت میں ایک ہے یا نہیں؟ اب سمجھیے نبی نے کیوں کہا تھا یا علی انتا و انا من نور واحد۔ ایسے نہیں کہ بس چلو جی، اہل بیت چلو جی سے نہیں سمجھ میں آتے ہیں، قرآن میں غور کرنے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ کیوں کہا تھا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں؟ حقیقت جو ایک ہے، جب موسیٰ اور ہارون کی حقیقت ایک ہے تو علی اور مصطفیٰ کی حقیقت ایک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہا یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ یہ نہیں کہا دمی دموں کا۔ بھائی کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ علی میرا خون تیرا خون ہے، علی میرا گوشت تیرا گوشت ہے، علی میری روح تیری روح ہے، علی میرا نفس تیرا نفس ہے۔ یہ نہیں کہا روحوں کا روح ہی، علی تیری روح میری روح ہے، علی تیرا خون میرا خون ہے، علی تیرا نفس میرا نفس ہے، عزموں کا عزمی یا علی، علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ تو اگر علی نبی یہ کہہ رہے ہیں تو نسبت کس سے دی؟ بھائی اپنے خون کی نسبت علی سے نہیں دی ہے، علی کے خون کی نسبت۔ تو اب کیا دنیا کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ بیٹے کے جسم میں باپ کا لہو ہوتا ہے؟ تو جس کے لہو سے نبی اپنے لہو کو نسبت دے کے فضیلت بیان کرے اسے ابو طالب۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا معنی ہے حقیقت امر ایک ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اسی لیے کہا نفسوں کا نفسی یعنی تیرا نفس میرا نفس ہے۔ کمالات کا مرکز روح ہوتی ہے یا نفس؟ سارے کمالات جتنے ہیں، مجلس سے بھی ہے کوئی کام، سارے کمالات جتنے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ نفس کی وجہ سے ہیں یا نہیں؟ تو کب تیرا نفس میرا نفس، اس کا معنی ہے عہدے الگ ہیں کمال ایک ہے۔ اچھا یہ بتائیے قابلیت عہدے کی وجہ سے آتی ہے یا عہدہ قابلیت کی وجہ سے ملتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ جب عہدہ ملے گا پھر کوالیفیکیشن آئے گی۔ بھائی کوالیفیکیشن دیکھ کے عہدہ ملتا ہے نا، یعنی اگر عہدہ ختم بھی ہو جائے تو قابلیت رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ اس کا معنی ہے بات تو طے ہو گئی۔ دیکھیں ملا کیسے بے وقوف بناتا ہے، بات تو طے ہو گئی، قابلیت کا تعلق عہدے سے ہے ہی نہیں۔
भाई काबिलियत की वजह से ओहदा मिला है, खातिमुन नबीजीन बनने की सलाहियत थी। जब बने खातिमुन नबीजीन बनकर बाकमाल नहीं हुए। इसका माना है अगर ओहदा बदल जाए तो काबिलियत फिर भी रहती है। इसीलिए हदीस मंजिलत में कहा या अली अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा इन्नहु ला नबी अबादी। अली मैं मूसा हूँ, तू हारून है, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। इसका माना ये है कि ओहदे तो अलग अलग है, मैं नबी हूँ, तू इमाम है, कमालात में दोनों बराबर। देखिए इसे आप मजलिस के नुक्तों की बास्केट में डाल के ना निकल जाइएगा। ये मैं कुरान और सहीह सनद हदीस से इस्तदलाल पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, जिस दोनों को कोई डिनाई नहीं कर सकता। ना कुरान को कोई डिनाई कर सकता है, ना हदीस मंजिलत को कोई डिनाई कर सकता। ये मैंने आपको बता दिया कि इब्ने तैमिया ने भी माना है, जिसने कुछ नहीं माना वो भी मजबूर है हदीस मंजिलत को मानने पर, क्योंकि इतने रावियों से तवातुर के साथ रिवायत होकर आई है, कोई इनकार नहीं कर सकता। जिन्होंने कुछ नहीं लिखा उन्होंने फिर भी हदीस मंजिलत को लिखा है। तो बात तो तय हो गई कि जब ओहदा अलग अलग है, कमालात एक हैं, हकीकत एक है, तो क्या असरे आशूर आलमे अरवाह में किया हुआ वादा हुसैन इब्ने अली ने अधूरा छोड़ दिया? मुझे नहीं मालूम आप मौजू सुनने आए हैं या नहीं सुनने। देखिए मेरे पास कट पीस नहीं होते हैं इधर से उधर से। मौजू अगर सुनने आए हैं तो जरा सा समाज करने के लिए क्या असरे आशूर हुसैन इब्ने अली ने कोई काम आलम अरवा का वादा अधूरा छोड़ दिया कि जिसको बादे करबला कोई पूरा करेगा? क्या कोई वादा अपना काम अधूरा छोड़ के गए नाउजुबिल्लाह? और अगर मुकम्मल कर गए तो फिर बादे करबला क्यों? क्या कोई काम अधूरा छोड़ा है जिसको ज़ैनब आलिया मुकम्मल करेंगी? और अगर मुकम्मल कर दिया तो फिर ज़ैनब आलिया का मिशन क्या है? तो अब दोनों में से एक बात है। देखिए अगर एक भी आप में से ये नुक्ता लेके उठा तो वो सबको एक्सप्लेन कर सकता है कि अगर दोनों में से एक बात है, या तो ये मानो कि नाउजुबिल्लाह हुसैन इब्ने अली ने असरे आशूर अपने किए हुए तय हुए जो टास्क तय हुआ था आलम अरवा में उसको अधूरा छोड़ गए और फिर उसे मुकम्मल किया ज़ैनब आलिया ने। जरा तवज्जो, या तो ये माने, और अगर जब ये मानेंगे तो इमामत खतरे में आ जाएगी। तो अब एक ही ऑप्शन रह जाता है कि जो काम हुसैन इब्ने अली ने किया वही काम ज़ैनब ने किया। जाहिर में है तो ज़ैनब पे मजलिस सुनने आए हैं तो फिर बाएं की कहानियां नहीं है। या तो ये मानो कि काम अधूरा छोड़ा है, और फिर एक ही रास्ता है कि जो काम हुसैन ने किया वही काम ज़ैनब ने किया। नजर दो आते हैं, हकीकत अमर एक है। जिस तरह से मूसा और हारून नजर दो आते हैं, हकीकत अमर एक है। जिस तरह से अली और मोहम्मद नजर दो आते हैं,
हकीकत अमर एक है। इसी तरह से ज़ैनब और हुसैन नजर अलग अलग आ रहे हैं, हकीकत अमर एक है। यानी अब अगर इलाही मिशन के लिए इस्मत चाहिए तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधा काम मासूम करे। रब्बी चुना बोले उसे कोई ना भी बुलवाएंगे। रब्बी चुप बैठा है तो इमाम के आने पे बोलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधा मिशन गैर मासूम कर दे और बाकी आधा मिशन मासूम मुकम्मल करके जाए। मिशन इलाही एक है, करने वाले दो हैं, हकीकत अमर एक। इसलिए सैयद सज्जाद मोहर सब्त कर गए अंती आलिमा गैर मुअल्लिमान। तवज्जो है या नहीं है? जन्नत से निकलने के खौफ में रोना और है और गिरिये को वसीला शफात बना देना और है। जो जन्नत से निकलने के खौफ में रोए उसे आदम कहते हैं, जो रोने को वसीला शफात बना दे उसे ज़ैनब को बना काबा बना, ज़ैनब ने करबला बनाई। बाबा पहले अरबईन पे बनाई है, नहीं बनाई जाके है तो वहां काबा बना, यहाँ करबला बनी। कहा बैठे मुझे नहीं समझ में आया। शिकागो के 80% मजलिसी लोग करबला गए। जो बात है वो तो 20% हो रही है। भाई वहां काबा बना, अब पता चलेगा इब्राहिम किधर और ज़ैनब किधर। कैसों से मुकाबला करोगे? यहां करो मुकाबला। अंबिया की हम पल्ला है ज़ैनब, यहां करो मुकाबला। इब्राहिम काबा बनाए, एक हज करो, एक ही हज का सवाब मिलता है। अब अगर ज़ईफ रिवायत पढ़ दूं, ये पकड़ लें आप मुझे। आजकल बड़ा आसान हो गया ना मामला भाई। लिहाज एहतराम ज़ाकिरीन का, खुदा हाफिज। जो है या नहीं, काबिल ज़ियारात की रिवायत है। मंजारा हुसैना, देखिए एक हाथ खड़ा हो गया, मैंने किताब का नाम लिया। ये है मजलिसों का फैज़, ये है मजलिसों का फैज़ जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। जिसे यूनिवर्सिटी की शक्ल देने का शौक है वहां जाए, 10 मल्टीमीडिया लगाए जाके, हमें कोई एतराज नहीं है। सैयद सज्जाद ने मजलिस की जो शक्ल बनाई है, अपनी नाक़िस अक़ल की बुनियाद पे उस शक्ल को खराब ना करे। यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दो, पूरी अमेरिका की यूनिवर्सिटियां खुली पड़ी हैं भाई। अब जो है या नहीं? और यहाँ पर एक हज अगर कोई कर ले तो एक ही हज का सवाल है। और जो हुसैन की ज़ियारत हो जाए, इब्राहिम काबा बनाए, एक हज का सवाब है। ज़ैनब करबला की बुनियाद रखे, एक दफा जाओ 1000 हज का सवाब है। लेकिन एक शर्त है, आरिफन बेहक़्क़ी, हुसैन की मारिफत रखता हो। बस इसी में सब कुछ है, इरफान रखता हो। तो वो इब्राहिम है, ये ज़ैनब है। तो इब्राहिम नहीं कहेंगे ज़ैनब मेरा तुम पे सलाम। आदम जन्नत से निकल के रो रहे हैं, ज़ैनब गिरिये को वसीला शफात बना रही है। आदम नहीं कहेंगे ज़ैनब बीबी मेरा तुम पे सलाम। अच्छा, मूसा पहुंच गए कहाँ? खिज़िर के पास। सूरह कहफ 18वां सूरा कुरान।
10 منٹ ہیں. اچھا ٹیم بات کتنے بجے شروع کیا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا. 1 گھنٹہ ہو گیا. یا الہ. اچھا چلیے ایک حصہ پھر انشاءاللہ. یہ تو ظاہر ہے بی بی زینب کا موضوع پورے عشرے کا موضوع ہے، لیکن بس میری گزارش ہے کہ ان شخصیات کو مسائل میں محدود نہ کریں. یہ فضائل کے موضوع ہیں، عشروں پہ عشرے پڑھے جا سکتے ہیں ان موضوعات پر. اب یاد دیکھیں ابھی تو میں نے آپ کو سمجھ لے کہ ہیڈ لائن بھی نہیں سنائی اور گھنٹہ نکل گیا. ابھی تو ہم مسائل میں آئے ہی نہیں. باس کہہ رہے ہیں گھنٹہ ہو گیا. پہنچ گئے جناب موسیٰ خضر کے پاس. سورہ کہف 18واں سورہ قرآن کا. چلیے آپ کی صبح اثر ہوگی. ایک عام بندہ ملا موسیٰ کو اور موسیٰ کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہا ہے موسیٰ کو؟ کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، کہ آپ اس علم پہ صبر ہی نہیں کر سکتے جو علم میرے پاس ہے. یار لطف ہے خدا کی. وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ سے کہ آپ اس علم پہ صبر نہیں کر سکتے جو علم میرے پاس ہے. عام بندہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کے نبی ہیں. مثالیں تو کئی ہیں قرآن میں، ان میں سے ایک ہی ہے سورہ کہف 18واں سورہ قرآن. اب اعتراض کرو نا قرآن پہ کہ غیر نبی کا علم نبی سے کیسے بڑھا. معلوم کہاں بیٹھے ہیں جو ہے یا نہیں ہے. اب اعتراض کرو کہ یہ غیر نبی کا علم نبی سے کیسے بڑھ گیا. سرکار تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا ذرا آگے آئیے تاکہ میں ذرا آخری نقطے کو ذرا یہ محلے بنا کے نہ بیٹھا کریں. جب جگہ ہے تو یہ پورشن بنا، پورشن میں مجلس تھوڑی ہوتی بھائی. محمد وآل محمد صلی اللہ کیا میں کہہ رہا تھا. ہاں سرکار جواد سے کسی نے کہا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کل کائنات دے دیا. امام نے کہا یہ بتاؤ کیا اللہ کی قدرت میں یہ ہے کہ وہ کل کا علم ایک مچھر کو دے دے؟ کیا اس کی قدرت میں ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کہ فرزند رسول اس کی قدرت سے کیا بعید نہیں ہے. کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ مچھر کو عطا کر سکتا ہے، ہم تو نفس رسول ہیں، ہمیں عطا نہیں کر سکتا. تو کہنے لگا کہ آپ نے یتیم بچوں کے لیے دیوار بنا دی، ان بستی والوں نے تو کھانے کو بھی نہیں پوچھا. توجہ ہے یا نہیں؟ تو جو دیوار بنا کے یتیموں کو بچا لے اسے خضر کہتے ہیں، اور جو تنہا شام غریبہ میں دیوار بن کے یتیموں کو بچا لیتی ہے اسے زینب ہے. آگے پہنچے موسیٰ کہنے لگے ارے بلا وجہ وداؤٹ ریزن بچے کو قتل کر دیا. خضر نے کہا اسی لیے تو کہا تھا جو علم میرے پاس ہے آپ صبر ہی نہیں کر سکتے اس میں. اب خضر اپنا کام کیے جا رہا ہے، موسیٰ مسلسل آبجیکشن پہ آبجیکشن پہ. علم پہ صبر جو نہیں ہے، آپ لطف ہی نہیں لے رہے. فضائل پہ آبجیکشن وہی کرتا ہے جس کو علم برداشت کرنے کا صبر نہیں ہوتا. جو ہے کہ نہیں ہے قرآن ہے قرآن. موسیٰ آبجیکشن پہ آبجیکشن کیے چلے جائیں کہ بھیا ہو کیا رہا ہے. کئی یتیم کو کا بچے کو مار ڈالا وداؤٹ ریزن. موسیٰ خضر کہنے لگا تمہیں کیا پتا اس کی نسل میں کتنے کافر آنے والے تھے. دیکھیے یہ کلائمیکس ہے بس کہ اس کی نسل میں نہ جانے کتنے کافر آنے والے تھے. تو وہ خضر ہیں جو استاد موسیٰ ہیں، لیکن اتنا صبر نہ ہوا کہ انتظار کر لیتے
کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. تو کیا زینب یزید کے بیٹے کو بددعا نہیں دے سکتی تھی؟ کیا بددعا نہیں دے سکتی کی تھی کہ تو نے میرے بچوں کو مارا ہے، اللہ تیرے بیٹے کو بھی مارے؟ بددعا تو نہیں دی نا. کیوں بددعا نہیں دی؟ یہ ہے زینب کا علم غیب. یہ ہے زینب کا علم غیب کہ زینب عالیہ کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ اسی یزید کا بیٹا منبر پہ جا کے اپنے باپ دادا کے کرتوتوں کو بیان کر لے. یہ ہے زینب کا علم غیب. اور جب یاد رکھے جب مجرم خود اعتراف جرم کر لے تو وکیل صفائی کی ضرورت نہیں رہتی. اور معاویہ ابن یزید جو محب اہل بیت تھا اس کا خطبہ عالم اسلام کی مستند کتابوں میں تواتر سے لکھا ہے کہ اس نے منبر پہ جا کے کہا کہ میرے دادا نے علی سے جنگ کی جبکہ میرے دادا کو معلوم تھا کہ علی مولود کعبہ ہے. میرے باپ کو سوائے شراب پینے اور بدکاریاں کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں تھا. اگر تم چاہتے ہو بیعت کرنا تو میں بیعت کے لائق نہیں ہوں. جاؤ مدینے اور حسین کے بیٹے علی زین العابدین کے. یہ ہے زینب کا علم غیب. وہ خضر استاد موسیٰ ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے کہ جس کا علم غیب دیکھ رہا تھا کہ یہی بیٹا اپنے باپ کے جرم کا اقرار برسر منبر کرنے والا ہے. اسی لیے اپنی بددعا کو روک لیا تاکہ مجرم سامنے. جہاں کمال عصمت بھی ہے، جہاں کمال ہی کمال ہے. اب دنیا یہ بحثیں کرتی ہے کہ چھوٹی عصمت ہے بڑی عصمت ہے. کن بحثوں میں اب ویسٹ آف ٹائم. فخر انبیاء ہے زینب، افتخار انبیاء ہے زینب. اور اگر ایک دفعہ اعتراف جرم جب کر لیا تو اب تو وکیل صفائی کی ضرورت ہی نہیں. کتابوں میں بھرا ہوا ہے خطبہ معاویہ ابن یزید کا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سب کو نظر آتا ہے، ذاکر نائک جاہل کو نظر نہیں آتا. سب کو نظر آ رہا ہے، اس کو نہیں نظر آ رہا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. اقرار جرم کر رہا ہے، جرم کا اقرار کیا، یزید کے جرم کا اقرار کیا، اپنے دادا کے جرم کا اقرار کیا. تو جہاں زینب کا علم غیب دیکھ رہا تو اس علم غیب کا کمال کیا ہوگا کہ کہاں پر نگاہ زینب کی دیکھ رہی. ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ اپنے باپ کی زینت ہے تو خالی بیٹی ہو کے زینت ہے. علم علی ہے تو اس کی بھی زینت ہے، عصمت علی ہے تو اس کی بھی زینت، کمال علی ہے تو اس کی بھی زینت ہے. بس کیا عالم ہے کہ جہاں عالم ارواح کے اندر وعدہ الہی حسین کرے تو اس مشن کو علی کی بیٹی زینب پورا کرے. مولا علی نے سند کر سید سجاد اور زینب آئے. انشاءاللہ دوسری مجلس ابھی کچھ دیر بعد کرنی ہے، وہاں انشاءاللہ مولا زین العابدین پہ خواہش کی ہے بانی ہے، وہاں سید سجاد کے فضائل پڑھیں گے انشاءاللہ. کہ جہاں پر عالم ارواح سے وعدہ کر کے چلے دونوں بھائی بہن، یہ وہاں کا وعدہ ہے، یہ رشتے یہاں کے نہیں ہیں، یہ وہاں کے رشتے کا ہم بچائیں، نانا کے دین کو ہم بچائیں. بس عزیز کیا کیفیت ہے کہ مولا علی سند کر کے گئے. 21 رمضان کی شب بی بی کہتی ہے میرے بازوؤں سے چادر سے رکھے. ایک مرتبہ بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لیے، کہا بابا بازوؤں کے بوسے لے رہے.
کہ زینب ایک وقت آئے گا ان ہاتھوں میں رسن بانٹے جائے. کہا بابا زینب کے ہاتھوں میں رسن کون باندھے؟ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں رسن کون باندھ سکتا؟ بس عزیزانو آپ کی آوازیں بلند ہو گئی تو جملے اور آپ کی زحمت تمام. کہ بیٹی ہم بھی نہ ہوں گے، کہ بیٹا ہم نہ ہوں گے. بس عزیزانو کا بابا آپ نہیں ہوں گے نا، لیکن ایک وعدہ کریں جب زینب پر یہ مشکلیں آئے گی. بابا آپ تو انبیاء کی غیب میں رہ کے مدد کرتے ہیں نا. بابا جب زینب پہ مشکلیں آئیں گی تو جو سب سے بڑی مصیبت ہوگی، اب نہ معلوم زینب عالیہ کی نگاہ کہاں دیکھ رہی، زینب کا علم غیب کہاں دیکھ رہا ہے. کہ بابا جو سب سے بڑی مصیبت ہوگی بابا اس وقت جب زینب آپ کو آواز دے گی، بابا وعدہ کرے گے مدد کو. عزادارو عصر عاشور آ گئی، حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، زینب بابا کو بلا رہے. قافلہ 11 محرم کو چلا ہے، بے پالان کے اونٹوں پر بچے سوار، بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، بچے گرتے جاتے ہیں، گھوڑے کچلے. زینب بابا کو آواز نہیں دے رہی. عزادارو قافلہ پہنچا ہے بازار میں، ہزاروں تماشائی کھڑے ہیں. ارے کسی امام کا یہ جملہ بھی ہے کہ کہے کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا کیا. سید سجاد کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا کہ اونٹ کی مار تھا. میں بازار میں داخل ہوئے، زینب ام کلثوم میں جان. عزادارو جب پہنچا ہے نا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں تو ایک مرتبہ شہزادی زینب جب 7-6 دروازے طے ہو گئے، آخری دروازہ علی کی بیٹی زمین پر بیٹھ گئی. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں قافلے کو تو آپ ہی لے کر آئی ہے، پھوپھی اماں بس اب تو بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے، نہ جانے کس کس مقام پر کتنی دیر علی کی بیٹی کھڑی رہی. ایک مرتبہ سید سجاد نے جب کہا تو شہزادی زینب دونوں ہاتھ کمر پر رکھے نجف کی طرف نگاہ کی. کہ بابا علی آپ نے وعدہ کیا جب مشکل ترین وقت آئے گا بابا میری مدد کو آئے گے، بابا زینب کی مدد کو آئیے. 700 کرسی ہے خیمے میں سکینہ، وہاں سوتے ہیں عباس زمین پر، یہاں کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیان ہو گئے. میری کمر بھائی جان مر گیا کمر فدا، کیا ہو گیا تینت پہلو میرا کیا ہو گیا، عاشق دل جو میرا کیا ہو گیا، کیا ہوا میرا پردہ کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیان.
گا کون شیر جوان مر گیا لاش اٹھائے گا کون شیر جوان مر گیا بھائی پکارے گا کون شیر جوان مر گیا قبر بنائے گا کون شیر جوان مر گیا کیا ہوا سقائے سکینہ کو کس نے کیا میرا بھرا گھر تباہ کیا ہوئے عباس برادر کی جان اب گئی وہ پیار کی باتیں کہاں کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیان توڑ گئے میری کمر بھائی جان کون خبر لے میری شیر جوان مر گیا ہائے میری بے کسی شیر جوان مر گیا تلخ ہوئی زندگی شیر جوان مر گیا چلتی ہے دل پر چھری شیر جوان مر گیا چھوڑو نہ غربت میں میری آس اٹھو دیکھو حسین آیا ہے عباس اٹھو روتا ہے مظلوم بسب یاس اٹھو اٹھو بسب گھر میں چلو بھائی جا کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیان توڑ گئے میری کمر بھائی جا تم ہے قیمے میں شیر جوان مر گیا کرتی ہے زینب غار شیر جوان مر گیا سینے میں دل ہے تپا شیر جوان مر گیا کسے کروں میں بیان شیر جوان مر گیا روح نبی سا شمع والا نہیں اس میرے محبوب کا اجالا نہیں ہائے میرا چاہنے والا نہیں نظروں میں تاریخ ہے سارا جہاں کرتے تھے رو رو کے یہ حسرت بیان توڑ گئے میری کمر بھائی جا مر گیا اکبر پیدا شیر جوان مر گیا تھام لو میری کمر شیر جوان مر گیا صدقے کرو لاش پر شیر جوان مر گیا لٹ گیا بے کس کا گھر شیر جوان مر گیا قوت بازو میرا کیا ہو گیا زینت پہلو میرا کیا ہو گیا عاشق دل جو میرا کیا ہو گیا کیا ہوا افسوس میرا حادثہ کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیان توڑ گئے قتل ہوئے عباس علی ستم شانوں پر چلی باویلا مشک چھلی سا بہ گیا پانی پیاسی رہی گودوں کی پلی باویلا غرض ستم سر پر کھایا باویلا بھائی کو شے کے مش آیا باویلا فراز پر تم نہ سکا جو راک گرا پر زند علی عربیں کرنے کو آئی ہے بہار عربیں کرنے کو آئی ہے بہار عربیں کرنے کو آئی ہے بہار نربئی کرنے کو آئی ہے بہار
کو آئی ہے بہار، نربھائی کرنے کو آئی ہے بہار، پیشوائی کو میرے یار کوئی، پیشوائی کو میرے یار کوئی، حوصلہ میرا بڑھائے تو کوئی، حوصلہ میرا بڑھائے تو کوئی، مجھ کو سینے سے لگائے تو کوئی، مجھ کو سینے سے لگائے تو کوئی، کیا ہوا میرے گھرانے کا چلا، نربھائی کرنے کو آئی ہے بہار، نربھائی کرنے کو آئی ہے بہار، میرا پاس دلاور ہے کہاں، میرا پاس دلاور ہے کہاں، میرا ارمان میرا اکبر ہے کہاں، میرا ارمان میرا اکبر ہے کہاں، جھولے والا علی اصغر ہے کہاں، جھولے والا علی اصغر ہے کہاں، یہ بتاؤ ہے کہاں ابن حسن، نربھائی کرنے کو آئی ہے بہار، نربھائی کرنے کو آئی ہے بہار، میں کبھی کوچو بازار میں تھی، میں کبھی کوچو بازار میں تھی، اور کبھی قید ستمگار میں تھی، اور کبھی قید ستمگار میں تھی، سربراہنا کبھی دربار میں تھی، سربراہنا کبھی دربار میں تھی، پھر پڑا پٹ کے نہ کیوں طرف کہاں، نربھائی کرنے کو آئی ہے بہار، نربھائی کرنے کو آئی ہے بہار، علمدار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین، یار غم خوار حسین، علمدار حسین، میرے بازار حسین، علمدار حسین، میرے بازار حسین، علمدار حسین، آہا افتاد ز تن دست علمدار حسین، علمدار حسین، خلف شیر خدا یار وفادار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین، زنجم کے بے پاشین براؤزر برسی، آہیا سلب کشی، زندگی نارا شز خوشز گفتار حسین، یا علی علمدار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین، یار غم خوار حسین، علمدار حسین، میرے بازار حسین، علمدار حسین، آہا افتاد ز تن دست علمدار حسین، علمدار حسین، خلف شیر خدا یار وفادار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین، علمداری گفتگوی قوت بازو روان بسرم، از تو خم شد کمرم،
چکنا مر تو آئی سرور سالار حسین یا علی برابر ای فلک تشت کجا سر شبیر کجا بزم مائی خار کجا زینب دلگیر کجا ای فلک تشت کجا سر شبیر کجا ای فلک تشت کجا سر شبیر کجا بزم مائی خار کجا زینب دلگیر کجا ای فلک تشت کجا او سر شبیر کجا ای فلک تشت کجا او سر شبیر کجا ضرب مائی خار کجا زینب دلگیر کجا ای فلک تشت کجا او سر شبیر کجا ای فلک تشت کجا او سر شبیر کجا ضرب مائی خار کجا زینب دلگیر کجا دختر عقده کشا دختر عقده کشا دو جهان دشت اسیر مجلس شام کجا صاحب تدبیر کجا یا علی الزهرا و ویلا ابن الزهرا و ویلا یا ابن الزهرا و ویلا ابن الزهرا و ویلا یا تاریحا فی السرا ابن الزهرا و ویلا یا صلیبا من ندا ابن الزهرا و ویلا یا ذبیحا من خفا ابن الزهرا و ویلا یا ابن الزهرا و ویلا ابن الزهرا و ویلا یا ابن الزهرا و ویلا یا ویلا 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 یا علی ہائے ہائے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا روحی و جسمی لک الفدا، خصوصاً سیدی مولاي ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان یا شریک القرآن، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.